الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم میرے دوستوں اور میرے پیارے بھائیوں اور حکم صاحبان اور اساتذہ کرام، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وصف کا بیان کیا ہے۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت کو حسن اخلاق کی بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا عالم یہ تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص گالی دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دعائیں دیتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شخص برا بھلا کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برا بھلا نہ کہتے اور مسکرا کر وہاں سے گزر جاتے۔ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے اسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے اسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور بیاں کیا کرے ہم خصال محمد، نبی جہاں میں مثال محمد۔ میرے دوستوں، ایک مرتبہ حضور اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے اور وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینی شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنتے ہی وہاں کے لوگ بگڑ گئے اور بہت بے رخی اور ترش روی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے شریر اور بدماش بچوں کو لگا دیا۔ ارے انہوں نے اتنا پتھر پھینکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم تھر سے خون جاری ہو گیا، جوتے مبارک خون بتر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کی رحمت میں جوش آتا ہے اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ حکم دے تو ہم ان دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے تاکہ بستی والے اسی میں پس جائے، مگر قربان چاہیے اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں یدی مجھے جانتے نہیں، اگر جانتے تو ایسا نہ کرتے، اگر آج ایمان نہ لائے تو اللہ کی راہ سے مجھے امید ہے کہ کبھی کی نسل ایمان لائے گی۔ اور ایسا ہی ہوا میرے دوستوں، اسی قبیلے کے نوجوان محمد بن قاسم رحمہ اللہ اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور آج ہم انہیں کی بدولت ہم مسلمان ہیں۔
الہی رحم کر کفار طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کفار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا ان پتھر والی زمینوں پر، اور جہالت ہی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے، معاف فرما ان کو۔ میرے دوستوں، اسی طرح ایک بری عورت کا واقعہ ہے، روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے۔ ایک مرتبہ وہ بوڑھی عورت بیمار پڑ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اس بڑھیا کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور جب اس بڑھیا نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دیکھا تو رو کر کہنے لگی، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کیجیے، اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی۔ میرے دوستوں، آج ان دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما، اور جو اب تک ہم نے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی کی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما۔ اور میں ابھی چند باتوں پر قتل کرنا چاہتا ہوں۔